غروب آفتاب کے بعد جوں جوں تاریکی بڑھ رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ چاند بھی آسمان پر بلند ہو رہا تھا۔ نخلستانوں کے درمیان میں سے گزرنے والی شاہراہ جو مدینے کی طرف جاتی تھی، اب سنسان پڑی ہوئی تھی۔ دور سے سرپٹ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز اس علاقے میں ہلکا ہلکا سا لرزہ پیدا کر رہی تھی۔ کھجور کے درختوں کے درمیان میں سے چن کر آنے والی چاندنی بار بار گھڑ سوار کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ کوئی 60 سال کی عمر کا مضبوط چاق و چوبند آدمی دکھائی دیتا تھا۔ لمبی مسافت کی تھکن اس کے چہرے پر آویزاں تھی۔ منزل کے قریب ہونے کی وجہ سے سوار نے گھوڑے کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دی۔ رفتہ رفتہ باغات کے درمیان میں اکا دکا مکانات اور حویلیاں بھی ابھرنے لگیں، حتیٰ کہ وہ شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ گزرنے والی ہر گلی اور مکان کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے کسی مکان کو تلاش کر رہا ہو۔ کبھی وہ کسی مکان کے قریب گھوڑے کو روکتا، لیکن پھر آگے چلنے کے لیے اس کی لگام ہلا دیتا، اور چوراہوں میں آدمیوں کی آمد و رفت بھی جاری تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی اسے نہ پہچانتا تھا۔ اب وہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور گھوڑے کی لگام ہاتھ میں پکڑ کر چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک مکان کے سامنے رک گیا۔ اس نے ذہن پر زور دیا، اس کی یادداشت جاگی اور خوشی اس کے چہرے پر ظاہر ہوئی۔ وہ زیر لب اپنے آپ سے کہنے لگا، ہاں یہی میرا گھر ہے، یہی میرا گھر ہے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے وہ بلا اجازت اس مکان میں داخل ہو گیا۔ بالا خانہ پر موجود گھر کے مالک نے نیچے صحن میں گھوڑے کی آہٹ سنی تو اس نے کھڑکی سے نیچے دیکھا۔ نیچے ایک مسلح اجنبی کھڑا تھا۔ وہ غضبناک ہو کر نیچے اتر آیا۔ وہ 30 برس کی عمر کا تنومند جوان دکھائی دیتا تھا۔ اس نے آتے ہی اجنبی کو پکڑ لیا اور سخت لہجے میں کہا، اے دشمن خدا، رات کی تاریکی میں تو گھر کے اندر کیوں آیا؟ یہ سن کر اجنبی گھبرا گیا۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ پا رہا تھا کہ دیکھو، میں اسے اپنا گھر سمجھ کر اندر آ گیا اور سچ مچ یہ میرا ہی گھر ہے، لیکن اس پر بھی اس نوجوان نے گرج کر کہا، میں تجھے دیکھ لوں گا۔ دونوں کے باہم الجھنے سے شور زیادہ بلند ہوا۔ چند پڑوسی بھی ادھر آ گئے۔ انہیں دیکھ کر اجنبی بجائے گھبرانے کے زور زور سے کہنے لگا، لوگو، کیا یہ میرا گھر کسی دوسرے کے قبضے میں چلا گیا ہے؟ کیا میری بیوی فوت ہو گئی ہے؟ تم میں سے کوئی بھی مجھے نہیں پہچانتا؟ یہ سن کر پڑوسیوں کے ہجوم میں سے 2 بزرگوں نے آگے بڑھ کر اسے پہچاننے کی کوشش کی تو اس نے کہا، کیا تم مجھے بھول گئے ہو؟ میں فرق ہوں۔ کیا پڑوسیوں میں کوئی بھی فرق کو پہچاننے والا نہیں رہا؟ اس فرق کو جو آج سے 30 سال پہلے اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے گیا تھا۔ اجنبی کی یہ بات سنتے ہی ہر کوئی اپنی جگہ پر دم بخود رہ گیا۔ مجمع پر ایک گہرا سکوت طاری ہو گیا، جیسے ہجوم میں موجود ہر شخص یادداشت کے دھندلے مناظر میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ رحلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 40 برس گزر چکے تھے۔ اللہ کے حکم میں رکاوٹ بننے والے حکمرانوں کا عام لوگوں کے دلوں پر خوف اتارنے کے لیے اسلامی فوجیں آگے ہی آگے بڑھ رہی تھیں۔ انہی لشکروں میں سے ایک لشکر سجستان کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا، جس کی قیادت ایک بزرگ صحابی ربیع بن زیاد حارثی رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ ان کے ہمراہ فرق نامی غلام بھی تھا۔ سجستان پر فتح کا پرچم لہرانے کے بعد آپ کی ملاقات کی خبر اس چلی ماوراء نہر کے علاقے پر ان کی نگاہیں تھیں۔ دریا سجون کی خون خوار موجیں ان کی راہ میں حائل تھیں۔ تب انہوں نے اسن و فوج ترتیب دی اور اللہ کا نام لے کر فوجوں کے سینے پر چیرتے ہوئے دریا عبور کر کے دشمن کے روبرو ہو گئے۔ جب میدان کارزار گرم ہوا تو ربیع بن زیاد حارثی رضی اللہ عنہ کے جانباز سپاہی نے شجاعت و بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ان کے غلام فرق نے بھی جنگی مہارت کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ سپہ سالار کی نگاہ میں اس کی عظمت والا ہو گئی۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور دریا عبور کرنے کے بعد چین کی جانب اسلامی فوجوں کے لیے راستہ کھل گیا۔ ربیع بن زیاد حارثی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام فرق سے متاثر ہو کر اسے آزاد کر دیا اور اپنے حصے کے تمام اموال غنیمت بطور انعام دے کر اس کی عزت افزائی فرمائی۔ اس کے 2 سال بعد ربیع بن زیاد حارثی رضی اللہ عنہ اپنے رب سے جا ملے۔ جانباز مجاہد فرق اموال غنیمت کا ڈھیلے مدینہ پہنچا تو اس وقت وہ زندگی کی تمام بہاریں دیکھ چکا تھا۔ اس نے سوچا اب ایک گھر بنا لینا چاہیے، چنانچہ ایک گھر خرید کر اس نے ایک خاتون سے شادی کر لی، مگر مجاہدانہ زندگی فرق کی عادت بن چکی تھی۔ گھر میں بیکار پڑا رہنا اسے راس نہ آیا۔ اس دوران میں خراسان کے محاذ پر اسلامی لشکر کو کمک کی ضرورت پڑی تو حکومت وقت نے جہاد میں شامل ہونے کی اپیل کی۔ فرق نے جھٹ فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی جہاد کے لیے ضرور جائے گا۔ ان دنوں مجاہدوں کی اہل و عیال کی ذمہ داری حکومت پر ہوتی تھی اور پورا لشکر صرف اور صرف حکومت اسلامیہ ہی کی سرکردگی میں تیار ہوتا تھا۔ بیوی بچوں اور گھر بار کو چھوڑنا بڑے دل گردے کا کام تھا۔ پھر بھی فرق نے یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنی نئی نویلی دلہن کو تسلی دی اور اسے ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا، دیکھو اس میں 30,000 دینار ہیں، یہ حکومت نے مجھے خرچ کرنے کے لیے دیے ہیں، ان کو کسی نفع بخش تجارت میں لگا دینا، ان سے ہی اپنے اخراجات بھی پورے کرنا اور ہونے والے بچے کی پرورش اور تربیت انتظام بھی کرنا، یہاں تک کہ میں جہاد سے واپس آ جاؤں، یا اللہ میری تمنائے شہادت پوری کر دے۔ تو جہاد میں روانگی کے 6 ماہ بعد فرق کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو دیکھ کر ماں شوہر کی جدائی کا سارا غم بھول گئی۔ ماں نے بچے کا نام ربیہ رکھا اور اسے لائق اساتذہ کی نگرانی میں دے دیا۔
بہت ہی تھوڑے عرصے میں بچے نے مکمل قرآن حفظ کر لیا اور احادیث کا بھی خاصا ذخیرہ یاد کر لیا۔ ماں جب بھی بچے کی علمی قابلیت میں ترقی دیکھتی تو اس کے اساتذہ اس کے انعام و اکرام میں اضافہ کر دیتے۔ وہ چاہتی تھی کہ بچہ ایسا تعلیم یافتہ اور بااخلاق ہو جائے کہ باپ اگر دیکھے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ لیکن ایک مدت گزر گئی، فرح کی کوئی صحیح خبر نہ ملی۔ فرح کے بیٹے نے خدمت علم کو اپنا مقصد حیات بنا لیا، چنانچہ وہ مسجد نبوی کی علمی مجالس میں شریک ہونے لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اس وقت سب سے زیادہ جو معزز اور محترم شخصیت تھی وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی تھی، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص بھی رہ چکے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد تابعین میں سے سید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء کے درس سے بطور خاص منسلک ہو گیا۔ اچانک بالا خانے کی کھڑکی سے ایک نسوانی آواز بلند ہوئی، انہیں چھوڑ دو بیٹا، انہیں چھوڑ دو۔ یہ گھر کی مالکن یعنی ربیہ کی ماں کی آواز تھی، جو شور سن کر بیدار ہو چکی تھی۔ ماں کی آواز سن کر بیٹا نرم پڑ گئی۔ اتنے میں اس کی ماں نیچے اتر آئی اور کہا، بیٹے یہ تمہارے والد محترم ہیں، اور اے عبد الرحمن یہ تمہارا بیٹا ربیہ ہے۔ تعارف ہوتے ہی دونوں باپ بیٹا گلے مل گئے۔ ربیہ نے ہاتھ اور پیشانی چومی اور باپ کی محبت بیٹے پر نچھاور ہونے لگی۔ فرح 30 سال کے بعد آج اپنے گھر آیا تھا۔ وہ اپنی مجاہدانہ سرگزشت سنانے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے حالات بھی پوچھتا رہا اور پھر مستقبل کے بارے میں سوچنے لگا۔ ربیہ کی ماں، دیکھو میرے پاس اس وقت 40,000 دینار ہیں، جو 30,000 دینار میں تمہیں دے کر گیا تھا۔ اس میں سے جو کچھ بچت ہے اسے ان میں شامل کر لو، تو اس سے ہم کچھ قابل کاشت رقبہ اور باغ خرید لیں گے تاکہ گزر بسر کا سہارا بن جائے۔ بیوی نے شوہر کی بات ٹال دی۔ اس خوشی کے موقع پر اسے یہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ شوہر نے جو 30,000 دینار اس کے حوالے کیے تھے وہ سب تو بچے کی تعلیم و تربیت پر خرچ ہو گئے ہیں۔ اب اگر شوہر کو یہ بات بتائی گئی تو کیا وہ یقین کر لے گا کہ اس کا بیٹا بہت زیادہ فراخ دل ہے اور وہ ایک درہم بھی اپنے پاس بچا کر نہیں رکھتا؟ مدینے کے لوگ جانتے ہیں کہ وہ اپنے دوست احباب اور مستحق لوگوں پر کتنا زیادہ خرچ کرتا ہے۔ ربیہ کی ماں انہی خیالوں میں پیچ و تاب کھا رہی تھی کہ اس کے شوہر نے دوبارہ کہا کہ جو دینار بچے ہوئے ہیں وہ لاؤ، پھر دیکھیں گے کل ملا کر کتنی رقم بنتی ہے۔ آپ فکر مند نہ ہو، میں نے وہ تمام دینار وہیں رکھے ہوئے ہیں جہاں پر انہیں رکھنا چاہیے تھا۔ جلد انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، اب آپ آرام کریں۔ تھکے ماندے فرح کو ایسی نیند آئی کہ صبح کی خبر نہ ہوئی۔ بیدار ہونے پر وضو کیا اور دروازے سے نکلتے ہوئے بیوی سے پوچھا کہ ربیہ کہاں ہے؟ وہ اذان سنتے ہی مسجد میں پہنچا تو بیوی نے کہا، آپ کو کچھ دیر ہوگی، اب شاید ہی جماعت آپ کو مل سکے۔ فرح جب مسجد میں پہنچی تو جماعت ہو چکی تھی۔ انہوں نے تنہا نماز ادا کی اور فارغ ہو کر جب مسجد سے باہر کی طرف آنے لگا تو دیکھا کہ پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ طالبان علم کا ایسا باوقار اجتماع انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دور بیٹھے ایک شیخ کے گرد لوگ حلقہ بنا کر بادب بیٹھے تھے۔ مجمع اتنا بڑا تھا کہ مسجد میں کوئی جگہ خالی نہیں تھی۔ فرح نے مجمع پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ حلقہ درس میں عمر رسیدہ علماء بھی شامل ہیں اور نوجوان طلباء بھی۔ سب کی نگاہیں شیخ پر ٹھہری ہوئی ہیں۔ جو لفظ بھی ان کی زبان سے نکلتا موتی کی طرح چھین لیا جاتا اور لکھ کر محفوظ کر لیا جاتا۔ شیخ جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں، مجمع میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھڑے لوگ ان کی بات کی لفظ لفظ کو بلند آواز کے ساتھ دہراتے تاکہ ہر شخص ان کی بات کو پوری طرح سے اسے لکھ سکے۔ فرح مجمع کے کنارے پر تھا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ شیخ کو پہچان لے، لیکن فاصلے کی وجہ سے وہ انہیں پہچان نہ سکا۔ وہ ان کی لیاقت و قابلیت سے حد درجہ متاثر ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد درس ختم ہو گیا۔ شیخ کھڑے ہوئے تو سارے لوگ ان کے پیچھے مسجد کے دروازے تک آئے۔ شیخ کا اتنا ادب و احترام دیکھا تو فرح سے رہا نہ گیا۔ اس نے ایک آدمی سے پوچھا، بتائیے کہ یہ شیخ کون ہے؟ یہ سن کر اس آدمی نے فرح کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور حیرانی سے کہا، آپ ان کو نہیں جانتے؟ بڑی حیرت کی بات ہے، کیا مدینے کے باشندے نہیں ہیں؟ بھائی میں مدینے کا ہی باشندہ ہوں، فرح نے کہا۔ بھلا مدینہ میں بھی کوئی ایسا آدمی ہو سکتا ہے جو شیخ کو نہ جانتا ہو؟ اس آدمی نے کہا، معاف کیجیے گا، میں واقعی نہیں جانتا۔ فرح نے کہا، بیٹھیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس آدمی نے فرح کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھیے یہ شیخ تابعی ہیں، عالم اسلام کی شان و شوکت کے امین، فقہائے مدینہ کی آبرو، مدینہ کے محدث اور امام ہیں، گو عمر میں ابھی نوجوان ہے۔ ماشاءاللہ، فرح نے بے ساختہ کہا تو وہ آدمی دوبارہ گویا ہوا۔ ان کے مجلس میں مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، ابو حذیفہ نعمان رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ بن سعید انصاری رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، عبد الرحمن اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اور لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء فقہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ اہل مدینہ میں ان سے بڑھ کے کوئی سخی، خوش اخلاق اور باکردار نہیں، لیکن آپ نے ان کا نام نہیں بتایا۔ فرح نے بتابی سے پوچھا تو وہ کہنے لگے، ان کا نام ربیہ رائے ہے۔ ربیہ رائے؟ فرح نے بے ساختہ حیرت سے دوبارہ پوچھا۔ ہاں، ربیہ ان کا نام ہے، لیکن مدینہ کے عالم ان کو ربیہ رائے ہی کہتے ہیں، کیونکہ علماء کسی مسئلے کو سلجھا نہ پا رہے ہوں تو انہی کے پاس جاتے ہیں اور مطمئن ہو کر واپس آتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا، آپ نے ان کے والد کا نام نہیں بتایا؟ فرح نے بتابی سے پوچھا۔ ربیہ بن فرح۔
شیخ جب پیدا ہوئے تو ان کے والد جہاد میں گئے ہوئے تھے۔ ان کی ماں نے ان کی تعلیم و تربیت کا فرض انجام دیا۔ اہل مدینہ ان کی ماں پر فخر کرتے ہیں۔ میں نے نماز سے کچھ پہلے سنا تھا کہ ان کے والد فرق 3 برسوں کے بعد واپس رات کو گھر آ گئے ہیں۔ یہ سب کچھ سن کر فرق کی آنکھیں دبدبا آئیں اور وہ مزید کچھ پوچھے بغیر گھر کی طرف چل دیے۔ بیوی نے شوہر کو نم آلود پلکوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو فوراً پوچھا، کیا ہوا آج آپ کو میرے سرتاج؟ خیریت تو ہے؟ واللہ میں نے آج جو اپنے بیٹے کا مرتبہ مقام دیکھا ہے وہ آج تک کسی کا نہیں دیکھا۔ بیوی نے یہ سن کر موقع غنیمت جان کر فوراً کہا، آپ بتائیے کہ دونوں میں سے آپ کو کون عزیز ہے، بیٹے کا مقام و مرتبہ یا 30,000 دینار؟ یہ سن کر فرق نے کہا، خدا کی قسم، اس علم و کردار کے آگے تو ساری دنیا ہیچ ہے۔ یہ 30,000 دینار میں نے اسی علم و کردار کی بلندی تک بیٹے کو پہنچانے کے لیے خرچ کر دیے۔ بتائیے کہ اللہ کے ساتھ کی اس تجارت پر خوش ہیں یا نہیں؟ بیوی کی بات سن کر فرق نے جذبات سے لبریز آواز میں کہا، اللہ تمہیں جزائے خیر سے نوازے، تم نے مجھے وہ خوشی دی ہے جس پر ہر خوشی قربان۔ ایسی تجارت میں سرمایہ لگائے جس سے نفع بخش تجارت اور کوئی نہیں ہے۔